وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. الامر السادس حجیت القطع الطریقی مطلقا. اشارہ: لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله. امر سادس میں برادران بات کرنے لگے ہیں قطع طریقی محض کے بارے میں. قطع طریقی محض کے بارے میں پیچھے ہم بالکل پہلے امر اول میں یہ کہہ چکے تھے، اور وہ ہم نے اسی لیے اس کو اعادہ کیا پڑھا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے مفید ہے. وہاں پہ عرض کیا تھا کہ جو قطع حاصل ہو جائے، جب قطع طریقی محض یعنی قطع آسان لفظوں میں غیر ہے، جب قطع بولا جاتا ہے تو اس کا تبادر قطع طریقی محض کی طرف ہوتا ہے. اگر قطع موضوعی کہنا ہو تو اس میں قید لگانی پڑتی ہے، لازم قطعی بولیں. جب حکم کا قطع ہو جائے تو مثلا مجھے حرمت خمر کا قطع ہو گیا، تو یہاں پر کچھ عقل کے احکام ہیں. عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ حکم آپ کے لیے منجز ہے، یہ قطع نے آپ کے لیے حکم کو منجز کر دیا ہے اور معذر ہے. اس کی وضاحت کر چکے ہیں پہلے. منجز یعنی کہ اگر یہ قطع مطابق واقع ہوا اور آپ نے اس کی مخالفت کی تو استحقاق عقوبہ ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ منجزیت یعنی استحقاق العقوبہ فیما اصاب القطع واقعا علی المخالفہ، اور معذر یہ ہے کہ اگر قطع مطابق واقع نہ ہوا، چونکہ ضروری تو نہیں، گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ کا قطع حتماً مطابق ہو واقع کے. واقع میں ممکن ہے کہ کراہت خمر ہو، آپ کے پاس حرمت خمر ہے، تو آپ کا قطع مطابق واقع نہیں ہے. لیکن مطابق واقع نہیں ہے، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ نے اس کے مطابق عمل کیا اور واقع کا حکم چھوٹ گیا تو قیامت کے دن یہ آپ کو بچا لے گا، معذر ہوگا، آپ کے عذر کا باعث بنے گا. واضح؟ تو یہ جو منجزیت و معذریت ہے، اس کو ایک جملے میں اصطلاحاً کہا جاتا ہے حجیت. ہاں، حجیت یعنی منجزیت و معذریت. خوب، یہ ایک اور چیز عقل کہتی ہے، وہ کیا ہے؟ لزوم الاتباع. یہ سب پیچھے گزر چکا ہے. عقل کہتی ہے کہ جو ہی آپ کو کسی شے کا قطع ہو جائے تو آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور یہ جو لزوم الاتباع ہے یہ تکوینی ہے. نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پاس قطع ہو، واقعاً قطع ہو، اور وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے. مما لا یمکن، اصلا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ہے لزوم العمل طبق القطع، قطع کے مطابق عمل کرنا، یہ جو ہے یہ تکوینی ہے، یہ اس کا لازم ذاتی ہے. جب اور جہاں قطع آئے گا، قاطع اس کا مطابق عمل کرے گا، خواہ مکتوب یعنی متعلق قطع، حکم شرعی ہو، حکم خبر ہو، عادی ہو، کچھ بھی ہو. واضح یہ چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں. تو پس قطع کے کچھ احکام عقلیہ ہیں. یہاں پر ہم نے صرف 2 احکام عرض کیے ہیں. نمبر 1 لزوم الاتباع طبق القطع، اور دوسرا حجیت یعنی منجزیت و معذریت. یہ جو آثار قطع ہیں، یہ جو احکام قطع ہیں، یہ جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ قطع کئی اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے. اصل سوال یہاں شروع ہو رہا ہے. قطع کئی اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے. قطع کی ایک تقسیم ہو سکتی ہے قطع کے سبب کے اعتبار سے. قطع کس سبب سے حاصل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بار مثال یہ ہے کہ مثلا خبر متواتر سے آپ کو قطع حاصل ہوا ہے. خوب، خبر متواتر ایک ایسا سبب ہے قطع کا جو متعارف ہے اور معمولی ہے، یعنی متواتر جیسی خبر سے قطع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پس قطع کی پہلی قسم ہے کہ قطع حاصل ہوا ہے ایسے سبب سے جو سبب متعارف ہے، یعنی مما ينبغي حصول القطع منه، ایسا سبب ہے کہ جس سے قطع کو حاصل ہونا چاہیے، ڈیزرو کرتا ہے، قطع مناسب ہے کہ ایسے سبب سے حاصل ہو. دوسری قسم جو ہے وہ قطع کی کہ قطع ایسے سبب سے حاصل ہو کہ جس سبب سے عموماً قطع ہوتا نہیں ہے، یعنی غیر متعارف سبب سے. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک فقیہ خبر واحد ضعیف، خبر واحد ہے، ثقہ بھی نہیں ہے، خبر واحد ضعیف، لیکن جو ہی پڑھتا ہے اسے قطع ہو جاتا ہے اس کے محتوا کا. مثلا خبر واحد ضعیف میں لکھا ہوا تھا کہ صلاۃ جمعہ عصر غیبت میں واجب ہے، جو اس نے پڑھی اس کو قطع ہو گیا. ویسے ہی عموماً اس قسم کی خبر سے قطع نہیں ہوتا، متعارف نہیں ہے یہ سبب کہ موجب قطع ہو، لیکن ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ پہلی قسم کے بارے میں تو واضح ہے
کہ اگر سبب قط متعارف ہو، معمولی ہو، تو قط حجت ہے اور اس پہ عمل کرنا لازمی ہے، یعنی آثار قط آئیں گے۔ لیکن اگر قط سبب غیر متعارف سے حاصل ہو تو کیا تب بھی حجت ہے؟ جواب حجت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قط کا ہم نے بھی لفظ استعمال کیا، لازم ذاتی ہیں یہ، لازم ذاتی لا ينفق عن ذات، ہو ہی نہیں سکتا کہ ذاتی الشیء لوازم الشیء ينفق عن الشیء، واضح نا؟ تو پس عقل کہتی ہے کہ خواہ قط اس کو متواتر خبر سے ہوا ہو تب بھی وہی آثار و احکام عقلی آئیں گے، یا اس کو خبر واحد ضعیف سے ہو یعنی سبب غیر متعارف سے ہوا ہو، یعنی کیا مطلب منجز بھی ہوگا معذر بھی ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے، آج مطلب بہت آسان ہے، عبارت زیادہ ہے مطلب آسان۔ الامر السادس حجیت القطع طریقی مطلقاً، قطع طریقی جو ہے یعنی طریقی محض، یہ حجت مطلقاً، مطلقاً یعنی سبب اس کا کچھ بھی ہو۔ لا تفاوت فی نظر العقل اصلاً، عقل کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، سرے سے فرق نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ فی ما یترتب علی القطع من الآثار عقلاً، قطع پہ مترتب ہونے والے آثار عقلیہ کے اعتبار سے، یعنی منجزیت و معذریت اور لزوم العمل، یہ جو آثار ہیں عقلی آثار جو قطع پر مترتب ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے بین ان یکون القطع حاصلا بنحو متعارف، کہ قطع جو ہے وہ بسبب متعارف حاصل ہو، جیسا کہ مثلا خبر متواتر سے، ومن سبب ينبغي حصوله منه، یہ عطف تفسیری ہے اس کے اوپر، یعنی ایسے سبب سے حاصل ہو کہ جس سے قطع کا حاصل ہونا بنتا ہے، چاہیے جس سے قطع حاصل ہو۔ سبب ينبغي حصوله کی ضمیر قطع کی طرف، منه کی ضمیر سبب کی طرف۔ خوب یا تو قطع حاصل ہو سبب متعارف سے تب بھی حجت ہے، او غیر متعارف، یہ نحو کے اوپر عطف ہو رہا ہے، یعنی بنحو غیر متعارف، غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہو۔ ای لا ينبغي حصول القطع منه، ایسے سبب سے کہ جس سے عموماً قطع حاصل نہیں ہوتا۔ کما هو الحال غالباً فی القطاع، قطاع یعنی وہ شخص جسے زیادہ قطع ہوتا ہو، واضح ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے قطع سے، قطع قاطع یعنی وہ جو جسے قطع حاصل ہوا اتفاقاً یا سبب معتبر سے، لیکن قطاع جسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوا اڑا تو اس نے قطع حاصل کر لیا کہ یہاں پر آج حتماً مجھے یقین ہوگا آج مہمان آئیں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جسے ہر دوسری چیز پہ قطع حاصل ہو جاتا ہے۔ عموماً غیر متعارف اسباب سے قطع کس کو حاصل ہوتا ہے؟ قطاع کو، یعنی کثیر القطع کو، جس طرح ہوتا ہے نا شکاک کثیر الشک، اس طرح کثیر القطع بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ ضرورتا، علیکم السلام، ضرورتا یہ مفعول لہو ہے، کس کے لیے؟ لا تفاوت کے لیے، کہ نظر عقل میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سبب متعارف سے حاصل ہو قطع یا غیر متعارف سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بدیہی سی بات ہے کہ ان العقل یرا، عقل یہ دیکھتی ہے کہ تنجز التکلیف بالقطع، یہ حلس، عقل کہتی ہے جو ہی قطع آ گیا تکلیف منجز ہوگی آپ کے لیے، خواہ القطع الحاصل مما لا ينبغي حصولہ، قطع جو ہے وہ حاصل ہوا ہو ایسی سبب سے کہ جس سے قطع کا حاصل ہونا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک۔ عقل کہتی ہے کہ وہ اس سبب سے بھی آنے والا قطع جو ہے منجز ہے، اس سے تکلیف منجز ہو جاتی ہے۔ وَيَرَى صِحَّةَ مُؤَاخَذَةِ قَاطِعِهِ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، اور یہ صحت مؤاخذہ عطف تفسیری ہے تنجز کے اوپر، چونکہ منجزیت یہ ہوتی ہے نا، منجزیت یعنی کیا کہ اگر اس کی مخالفت کرے گا قاطع تو اس کو عقاب ملے گا، ٹھیک۔ تو عقل کہتی ہے کہ اگرچہ قطع ایسے سبب سے آئے کہ جس سے حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اس کی مخالفت کرے گا قاطع، اس کو اس مخالفت پر عقاب ہو سکتا ہے۔ وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، ای عدم صحت اعتذار القاطع، قاطع کا اعتذار یہ معذرت کرنا شارع سے، مثلا قاطع کیا کرتا ہے؟ قطع حاصل ہوا ہے ایسے سبب سے جو متعارف نہیں تھا، ٹھیک، قطع حاصل ہو گیا اور اس نے اس کی مخالفت کر دی، اب اس نے اس کی مخالفت کی تو بروز قیامت جو ہے نا وہ شارع کہے کہ آپ نے کیوں اپنے قطع کی مخالفت کی تھی، تو یہ آگے سے عذر بنائے کہ جی مولا چونکہ قطع ایسے سبب سے آیا تھا کہ جس سے قطع حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا، تم نے اس وجہ سے مخالفت کی، آیا یہ عذر قبول ہوگا؟ مخالفت قطع کی صورت میں عذر قیامت کے دن قبول ہوگا؟ جواب نہیں۔ عدم صحت الاعتذار منہا یعنی من المؤاخذہ، مواخذہ سے اس کا معذرت کرنا اور کہ پروردگار میرا مواخذہ نہ کرو، اور اس سے معذرت اس کی صحیح شمار نہیں ہوگی،
اعتذار کرنا کس دلیل سے؟ بِأَنَّهُ باسوبی اعتذار کے لیے، یعنی اس سبب سے اعتذار کرنا کہ ان القطع حصل من دون سبب متعارف، ای حصل مما لا ينبغي حصوله، کہ قطع ایسے سبب سے حاصل ہوا جس سے حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه وعدم حسن الاحتجاج علیہ بذلك، یہاں تک تو تھا کہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو عقاب ملے گا، یعنی اس کے لیے منجز ہو گیا. آگے ہے وعدم صحة المؤاخذة، اگر جو ہے شارع کی طرف سے مؤاخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، مع القطع، جب اس کو قطع حاصل ہو. بخلاف کا کیا مطلب ہے؟ بخلاف جی ہاں، یعنی کبھی مطابق ہوتا ہے. ظاہر منجزیت کہاں پر تھی؟ فیما اصاب القطع، اور یہ ہے فیما اخطأ ہاں، جب یہ مطابق واقع نہ ہو تو اس صورت میں عدم صحت المؤاخذہ. وعدم حسن الاحتجاج علیہ، یعنی حسن الاحتجاج المولا علی القاطع بعدم حصولہ من غیر متعارف. ٹھیک ہے جی، کہ شارع کا احتجاج کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر قیامت دن پروردگار اسے یہ کہے کہ آپ معذر نہیں ہیں، اس لیے معذر نہیں ہیں کیونکہ آپ کو قطع ایسے سبب سے حاصل ہوا تھا کہ جو سبب جو ہے وہ متعارف نہیں ہے. یعنی دیکھیے برادران، یہ اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، عبارت یہ ہے کہ قطع جو ہے اس کو حاصل ہو گیا، مثلاً حرمت صلاۃ جمعہ کا، مثلاً قطع حاصل ہو گیا حرمت صلاۃ جمعہ کا، اور قطع بھی حاصل ہوا کس سے جی؟ خبر واحد سے، خبر واحد ضعیف سے. اس سے قطع نہیں ہونا چاہیے تھا نا، خبر واحد ضعیف سے، لیکن ہو گیا کس چیز کا کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے. اتفاقاً یہ جو اس کا قطع ہے مخالف واقع، یعنی واقع میں لکھا تھا وجوب صلاۃ الجمعہ. ٹھیک، اب آیا یہ قطع اس کے لیے معذر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ معذر ہونا چاہیے. لہٰذا اگر شارع اس کا مواخذہ کرے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور شارع احتجاج کرے اس پر کہ میں تمہیں مواخذہ کر رہا ہوں اور میرے پاس دلیل یہ ہے، حجت بنائے، احتجاج نہیں حجت بنائے. شارع حجت بنائے کہ میں تم میں آج عذاب دوں گا، تم نے کیوں صلاۃ کو چھوڑا، اس وجوب کو کیوں چھوڑا، اور دلیل شارع یہ دے کہ کیونکہ تمہیں قطع ایسے سبب سے حاصل ہوا تھا جو متعارف نہیں ہے، لہٰذا آپ کا قطع حجت نہیں تھا. یہ شارع نہیں کر سکتا. واضح؟ عدم صحت المؤاخذہ وعدم حسن الاحتجاج، شارع جو ہے وہ اس کا مواخذہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے اوپر یہ دلیل بنانا درست ہے شارع کی طرف سے علیہ القاطع کہ بے حصول القطع من سبب غیر متعارف، کہ تمہیں غیر متعارف سبب سے حاصل ہوا تھا قطع. ولو مع التفاته ای التفات القاطع الى کیفیت حصول القطع، اگرچہ کہ قاطع کو پتہ ہو کہ ایسے سبب سے مجھے قطع حاصل ہوا ہے احسن جس سے ہونا نہیں چاہیے تھا، خبر واحد ضعیف ملتفت ہے اس طرف، اس کے باوجود بھی اس پر ضروری ہے کہ وہ مطابق قطع عمل کرے. هذا واضح جدا. لہٰذا اس میں کوئی نیا مطلب نہیں تھا، یہاں صرف تعمیم دینا مقصود تھا. اس کے بعد جو ہے وہ قطع موضوعی، یہ تو تھا قطع طریقی محض. قطع طریقی محض کے جو آثار ہیں اس کے احکام عقلیہ ہیں، یعنی لزوم اتباع اور منجزیت و معذریت، یہ ہر صورت میں آئیں گے، خواہ قطع حاصل ہو سبب متعارف سے غیر متعارف سے. خلص. اما قطع موضوعی کے بارے میں، قطع کو اگر موضوع قرار دیا گیا کسی حکم کے لیے، ہماری مثال ہوئی اذا قطعت بحرمت الخمر یجب علیک تصدق، یہاں پر وجوب صدقہ جو کہ حکم ہے محمول ہے، اس کے موضوع کیا ہے جی؟ قطع بحرمت الخمر. ٹھیک، آیا یہاں پر شارع تقسیم کر سکتا ہے قطع کو؟ یعنی یوں کہے کہ اگر قطع حاصل ہو قرآن کے ذریعے سے، آیات قرآنیہ سے حرمت خمر کا قطع حاصل ہو تو یہ حکم آئے گا. ٹھیک، اور اگر مثلاً قرآن سے حرمت خمر ثابت نہ ہو، یعنی قطع حاصل ہے لیکن کسی اور سبب سے حاصل ہوا ہے، قرآن سے نہیں، مثلاً اجماع سے مثلاً، تو یہ حکم نہیں آئے گا، یعنی محمول جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا. یعنی گویا یوں کہیں، آیا شارع قطع موضوعی کو مقید کر سکتا ہے کسی شے کے ساتھ، اور یوں کہ مثلاً اذا قطعت بحرمت الخمر قطعا حاصلا من قرآن، اگر حرمت خمر کا قطع قرآن سے آئے تو حکم ہے کون سا؟ وجوب صدقہ. اور اگر یہ قرآن سے نہ آئے، مثلا اجماع سے کسی اور ذریعے سے ہے، قطع ہے لیکن وجوب صدقہ نہیں آ سکتا، یہ شارع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
یعنی قطع موضوعی میں قید لگا دے، طریقے میں تو نہیں کر سکتا تھا، وہاں پہ تو ہم نے بات مکمل کر دی۔ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے ذرا رک کے پوچھا، چونکہ اس میں ایک اشتباہ یا ایک اشکال طلبہ کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ آج اس کی وضاحت کرتے ہیں، اگرچہ مصنف نے وہاں ذکر نہیں کیا۔ برادران، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے متعلق قطع، وہ ہے حرمت خمر، ٹھیک؟ ہاں، اذا قطعت بحرمت الخمر، ایک ہے متعلق قطع، ٹھیک؟ یہ قطع اور متعلق قطع مل کر مجموعاً یہ موضوع بنے ہوئے ہیں، اور ایک ہے اس کا محمول، وہ کیا ہے؟ وجوب صدقہ۔ خوش، تو دو حکم ہو گئے نا، ایک حکم ہے جو متعلق قطع ہے، دوسرا حکم ہے جو محمول میں واقع ہے، اور وہ ہے وجوب صدقہ، ٹھیک؟ غور کیجیے گا، ابھی محمول کو چھوڑے ذرا، ابھی دیکھتے ہیں قطع اور اس کے متعلق کو۔ ہاں، جب قطع اور اس کے متعلق کو دیکھیں تو اس وقت قطع کون سا قطع کہلائے گا؟ شاباش، قطع اپنے متعلق کی نسبت قطع طریقی محض ہے بالنسبہ الی ھذا، اور جب قطع طریقی محض ہے تو مطلقاً حجت ہے، واضح الاولیٰ، ٹھیک؟ یعنی آپ کو جب قطع حاصل ہو جاتا ہے حرمت خمر کا، واجب عمل کریں اس کے مطابق، منجزی و معذر سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن اسی قطع کو جو قطع طریقی محض تھا بالنسبہ الی متعلق، اس قطع کو جب ہم نسبت دیتے ہیں اب آئیے محمول کی طرف اور وجوب صدقہ کی طرف، تو یہ قطع کیا شمار ہوا؟ قطع موضوعی، واضح ہوا؟ تو یہ جو ذہن میں چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے کئی اشکالات جنم لیتے ہیں۔ بن نتیجہ قطع ایک ہی وقت میں قطع طریقی محض بھی ہے بالنسبہ الی شیء، اور اسی وقت میں قطع موضوعی بھی ہے بالنسبہ الی محمول شیء آخر، ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا جب ہم نے کہا کہ قطع موضوعی میں شارع قید لگا سکتا ہے، اور بعض کو معتبر سمجھے اور بعض کو معتبر نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ بالنسبہ الی حکم محمول، یعنی شارع کہہ سکتا ہے کہ قطع حرمت خمر کا جب آئے گا تو حرمت خمر کی نسبت تو وہ حجت ہے، حرمت خمر کی نسبت تو حجت ہے، اس میں میں نہیں ہاتھ لگا سکتا کیونکہ وہ تو حتماً حجت ہوگا، آپ کے لیے خمر حرام ہو جائے گا جب قطع آ جائے گا آپ تو۔ لیکن بالنسبہ الی وجوب صدقہ، وجوب صدقہ کو میں نے مشروط کیا صرف اس صورت کے ساتھ کہ جب قطع حاصل ہو مثلا قرآن سے، حرمت قرآن سے ثابت ہوگی تو میں وجوب صدقہ کو جعل کروں گا، خوب اگر قرآن ثابت نہیں ہوتی تو میں حرمت وجوب صدقہ کو جعل نہیں کرتا۔ ارجو واضح؟ خوب، پس قطع موضوعی میں شارع کر سکتا ہے تقسیم قطع کو بلحاظ سبب، بلحاظ مورد، بلحاظ قاطع۔ مثلاً کئی شارع کہ اگر قطع حاصل ہوتا ہے قطع کو تو حکم نہیں آئے گا، لیکن اگر قطع حاصل ہوتا ہے ایسے شخص کو جسے عموماً جو کثیر القطع نہیں ہے، عادی القطع ہے، ہاں ایسے شخص کو اگر قطع حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم آئے گا، یہ کر سکتا ہے، یعنی بے تقسیم کر سکتا ہے قاطع کے اعتبار سے، یا مثلاً سبب کے اعتبار سے، میں مثال دی ابھی، اگر قطع قرآن سے آئے گا تو وجوب صدقہ ہوگا، خب قرآن سے نہیں آئے گا اگرچہ قطع حاصل ہے ہاں، لیکن وجوب صدقہ نہیں دوں گا میں، یہ میں جعل نہیں کر رہا۔ اس طرح مورد کے اعتبار سے بھی، لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ قطع موضوعی میں شارع محمول کی نسبت سے، ترتب محمول کی نسبت سے قطع کو قید کر سکتا ہے، اور اس کی بعض صفات کو یا بعض حالات کو یا قاطع کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر سکتا ہے، اور کہے کہ فلاں حالت میں یا فلاں سبب سے قطع حاصل ہوگا تو محمول ہوگا، اور اگر فلاں سے نہیں ہوگا تو محمول نہیں ہوگا۔ ارجو واضح انشاءاللہ؟ یعنی اصل میں ہم کس کی طرف، خوب ہمیں کیسے پتہ چلے، یہ بات ہوگی نا ثبوتاً ہم نے عرض کی، اب کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر شارع نے جو قطع موضوعی میں قطع اخذ کیا ہے وہ مقید کیا یا نہیں کیا، مطلق چھوڑا ہے یا مقید کیا، اور مقید کیا کس شے سے مقید کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب دلیل سے پوچھیں گے، جس دلیل میں کہا ہوگا اذا قطعت بحرمت الخمر یجب علیک تصدق، اگر تو اس نے قطعت کی کوئی قید لگائی ہوگی فبہا، اسے قبول کریں گے، اگر نہیں تو پھر مطلق مراد ہوگا، واضح نا؟ نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، کبھی حالت مختلف ہو سکتی ہے اس قطع کی نسبت کہ جسے کسی شرعی دلیل میں موضوع قرار دیا گیا ہو، یعنی قطع موضوعی،
اس میں بعض قط کی قسموں کو معتبر سمجھے شارع اور بعض کو نہ سمجھے، درست ہے۔ والمتبع فی عموم القطع الموضوعی و خصوصہ، آیا مطلقاً قطع موضوع قرار دیا گیا ہے اس محمول کے لیے، یا قطع کسی خاص قید کے ساتھ قرار دیا گیا ہے؟ اس میں اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ دلالت و دلیل، اس قطع موضوعی کی جو دلیل ہے، یعنی اس موضوع اور محمول کی جو دلیل ہے اس کی دلالت کو دیکھیں گے فی کل مورد، یعنی ہر مقام پہ ہم اس دلیل کو دیکھیں گے۔ اس دلیل کیا کہتی ہے؟ اگر وہ کہتی ہے کہ قطع موضوعی مطلق تو مطلق، اگر وہ کہتی ہے قطع موضوعی مقید بقید تو مقید بقید، واضح نہیں۔ فربما يدل ذاك الدلیل على اختصاص القطع الموضوعی بقسم خوب فی مورد، دلیل کہتی ہے کہ جی اس قطع سے مراد میری قطع مقید بشیء ہے، ٹھیک، یہ قطع خاص مراد ہے میری، درست ہے۔ وعدم اختصاصہ بہ فی آخر، اور کسی اور دلیل میں جا کر شارع کہتا ہے کہ میری قطع سے مراد جو ہے وہ قطع مطلق ہے، کوئی خاص قسم مراد نہیں ہے، واضح نہیں ہے، وہی ہے۔ یعنی آپ دلیل کو دیکھیں، دلیل کہتی ہے کہ جو ہے نا یہاں پر مراد قطع کی خاص قسم ہے فبہا، اور یعنی مثلا یہ جو ہم نے مثال دی کہ قطع وہ جو قرآن سے آئے صرف میں اس کے اوپر وجوب صدقہ کو مرتب کروں گا، بسم اللہ۔ خب کہتا ہے کہ نہیں، قطع کسی بھی ذریعے سے آ جائے وہ اس کے اوپر میں حکم کو مرتب کروں گا، تب بھی درست ہے۔ عبارت دیکھیے گا، فربما فا تفریعیہ ہے، یعنی ہم نے جب دلیل کو دیکھنا ہے تو دلیل یدل علی اختصاص القطع الموضوعی بقسم، یعنی دلیل دلالت کرتی ہے کہ خاص ہے قطع ایک قسم کے ساتھ، مثلا قطع وہ جو قرآن سے آئے، ٹھیک، فی مورد یعنی بعض موارد میں ایسے ہوگا، وعدم اختصاص القطع بقسم فی آخر، اور دوسرے بعض احکام میں قطع جو ہے کسی خاص مورد کے ساتھ، کسی خاص قید کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ علی اختلاف الادلہ، دلیلوں کو دیکھیں گے چونکہ دلیلیں مختلف ہیں، واختلاف المقامات، بس اوقات دلیل میں صراحت کی گئی ہوگی، بس اوقات آپ قرینہ مقامیہ سے سمجھیں گے، مقامات سے مراد یہ بحسب مناسبات الاحکام والموضوعات وغیرہ من الامارات، یعنی وہ قرینہ یا تو قرینہ لفظیہ ہوگا فابہا، وہ یا قرینہ مقامیہ ہوگا، یا جو ہے وہ قرینہ مناسبات موضوع الحکم، یہ قرینہ مقامیہ کا ایک مصداق ہے۔ مناسبات موضوع الحکم اس کے معنی ہوتے ہیں، مثلا مثال دوں آپ کو لا باس اس کو اشارہ کرنے میں، زرارہ پوچھتا ہے مولا سے کہ مناسبات موضوع کے حکم کی مثال دے رہا ہوں، زرارہ پوچھتا ہے کہ مولا میں میری ابا پہ جو ہے وہ میرا ناک کا خون لگ گیا تو کیا میں نماز پڑھوں اس ابا سے؟ امام فرماتے لا تصلی فی مثلا ثوب اصاب بہ دم رعاف مثلا، ٹھیک، امام فرماتے ہیں آپ کے ناک کا جو خون آپ کی ابا پہ لگا ہے اس میں نماز نہ پڑھیں، ٹھیک۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف اور صرف زرارہ کے ناک اور زرارہ کی ابا کے ساتھ خاص ہے؟ روایت تو ایسی آتی ہے نا، اس نے پوچھا ہے مورد شخصی کے بارے میں، امام بھی جواب دیتے ہیں مورد شخصی کے بارے میں، تو فقی کیا سمجھتا ہے؟ بھئی یہ ہماری بات ہی نہیں ہو رہی ہے، زرارہ صاحب کی خاص ابا کی بات ہو رہی ہے، ایسے سمجھتے ہیں نا؟ حالانکہ لفظ روایت تو یہی ہے کہ زرارہ تمہارے ناک سے تمہاری ابا پہ جو خون لگا ہے اس میں تمہاری نماز نہیں ہو رہی۔ اگر جمود کریں تعبیر کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم صرف خاص ہے زرارہ کی اس خاص ابا کے ساتھ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ اس سے مراد زرارہ کی ابا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ابا، بلکہ خاص ابا بھی نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا ہے۔ کتنی تعمیم کی آپ نے یہاں پر، ٹھیک۔ اچھا یہاں پر جی زرارہ کا ناک نہیں مراد، بلکہ کوئی بھی نکسیر کا خون، بلکہ اس سے بھی اوپر کوئی بھی خون، کتنی تعمیم کر دی آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی سی تھی، نہ زرارہ کے ناک کا خاص خون، ہاں وہاں سے آپ نے کلو دم یہ لے لیا، وہ تھا ابا خاص زرارہ، وہاں سے کلو ثوب، واضح ہوا۔ یہ جو تعمیم کیا روایت میں تو نہیں ہے، یہ کہاں سے کیا آپ نے؟ قیاس کیا آپ نے؟ ہاں، مناسبات موضوع الحکم۔ کیا مطلب مناسبات موضوع الحکم؟ عقل کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زرارہ کے لیے خاص شریعت ہو، موچی نہیں ہو سکتا کہ زرارہ کی خاص شریعت تو سب کے لیے عام ہے نا، لہذا زرارہ کو اس لیے امام نے خاص کر کے کہا چونکہ اس نے سوال کیا تھا بس۔ تو اس کا مطلب ہے مناسبات والموضوع موضوع الحکم تعبیر میں عمومیت نہیں تھی، آپ نے عمومیت مراد لی فقی نے کس ذریعے سے؟ قرینہ نہ مقالیہ نہیں، یہاں پر مناسبات موضوع الحکم جسے یہاں پر تعبیر دیا انہوں نے مقامیہ، معذرت، قرینہ مقامیہ سے، مقام عدم اختصاص الاحکام
ہادہ ہوا یثبت عمومیت ہادہ الحکم، واضح نا؟ تو مناسبات موضوع الحکم وغیرہ من الامارات، اس کے علاوہ جو دیگر ادلہ ہوتی ہے، مثلا اور بھی جو قرائن ہیں، قرائن کی اقسام ہیں، مراد یہ ہے کہ بہرحال دلیل کو دیکھیں گے دلیل کیا کہتی ہے، یہ مطلب تمام ہوا۔ وبالجملہ کے بعد پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں مصنف قطع طریقی محض ہی کی بات کو، یہاں پہ قطع موضوعی کو تھوڑا سا چھیڑا، ختم کیا، اب دوبارہ قطع طریقی کہتے ہیں۔ قطع طریقی محض جو ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ کسی سبب سے حاصل ہو، یعنی پیچھے ہم نے کیا تھا کیا سبب متعارف و غیر متعارف، یا وہ کسی بھی قاطع کو حاصل ہو، خواہ قاطع کثیر القطع ہو یا معتاد القطع ہو، سب کے لیے حجت ہے۔ اس طرح سے کسی بھی مورد میں ہو، مثلا شرعی احکام میں ہو یا عادی خبر میں ہو یا انشاء میں، یعنی قطع طریقی جب آ جاتا ہے تو حجت ہے۔ حجت ہے یعنی آثار عقلیہ، یعنی منجزیت و معذریت و لزوم اتباع۔ خوش، یہاں پہ ایک سوال ہے، آیا شارع، عقلی آثار تو بالکل آتے ہیں، شارع کو حق حاصل ہے کہ وہ کہ جی نہیں یہ حجت نہیں ہے اور یہ قسم حجت ہے؟ پیچھے ہم کہہ چکے ہیں کہ نہیں، یہ رسائل میں عبارت ہے لا تنالہ ید یہاں پر بھی ذکر کیا الجاعل لا نفی ولا اثباتا، کیوں؟ چونکہ لوازم الشیء لا ينفك عن الشیء، لوازم الشیء شے سے جدا نہیں ہو سکتے اور مقنن نہیں کر سکتا، مقنن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوازم تکوینیہ کو الگ کر سکے۔ تو پروردگار متعال کی دو حیثیت، ایک حیثیت ہے اس کی خالق کی، بما ہوا خالق، ایک ہے بما ہوا مقنن۔ پروردگار بما ہوا خالق چاہے تو آگ سے حرارت چھین لے، جیسے کہ ابراہیم کے لیے چھینی تھی، حالانکہ حرارت آگ کا خاصہ ہے، بعض کہتے ہیں فصل ہے۔ تو خدا اگر خالق اور مکون کی حیثیت سے چاہے تو وہ تو نہ فقط لوازم شیء بلکہ خود جو ہے ذاتی شیء بھی سلب کر سکتا ہے، وہ ذات خدا مثلا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مقنن کی حیثیت سے جس میں جعل اور اعتبار سے کام ہوتا ہے، اس میں تکوینیات کو نہیں دخل دے سکتا۔ پس شارع چاہے بھی، یعنی مقنن، شارع نہیں مقنن، مقنن چاہے بھی تو قط کے جو آثار عقلیہ انہیں سلب نہیں کر سکتا، نہ تو ان کو جعل کر سکتا ہے نہ سلب کر سکتا ہے، کیونکہ جعل اسے کیا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو اور یہ پہلے سے ہیں، سلب اسے کیا جا سکتا ہے کہ جو لوازم نہ ہو، یہ لوازم سلب نہیں ہو سکتے۔ واضح؟ ملاحظہ کیجیے عبارت تھوڑی مشوش ہے آگے جا کے۔ وبالجملہ القطع فیما کان موضوعا عقلا، یہ مصنف یہاں مشوش کر رہے ہیں، پیچھے تھا نا الموضوع شرعا، ہاں یہاں پہ اب ذرا موضوع عقلا، اس سے مراد قطع موضوعی نہیں ہے، یعنی وہ قطع جسے موضوع قرار دیا ہے آثار عقلیہ کے لیے، اور کون سا قطع ہے جس کے آثار عقلیہ ہوتے ہیں؟ وہ قطع طریقی محض ہوتا ہے، یعنی القطع حجہ، القطع یلزم اتباعہ، یہ مطلب احکام عقلیہ کا موضوع جو بنا ہوتا ہے وہ قطع طریقی محض ہوتا ہے۔ قطع جب اسے موضوع قرار دیا گیا ہو عقل کے لیے، یعنی قطع طریقی محض، اس میں لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع، اس میں قاطع کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، قطع ہو یا غیر قطع ہو، ہر دو کے قطع حجت ہوتا ہے۔ یہ قطع کے لیے قطع کی عدم حجیت کی بات شیخ جعفر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، شیخ جعفر کاشف الغطاء نے۔ ولا من حیث المورد، یعنی متعلق قطع کیا ہے؟ آیا حکم شرعی ہے تب بھی حجت ہے، غیر شرعی تب بھی حجت۔ ولا من حیث السبب، اور نہ ہی سبب، یعنی قطع کا سبب متعارف ہے جیسے خبر متواتر، یا غیر متواتر یا غیر متعارف ہے۔ لا عقلا، بہت واضح، یعنی کیا مطلب؟ کہ عقلی آثار برابر ہوں گے قطع کی تمام اقسام میں، قطع طریقی محض کے تمام موارد میں اس کے جو لوازم عقلیہ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ولا شرعن، ولا شرعن سے مراد یعنی کیا مطلب؟ نہ عقل بعض موارد میں کہے کہ جی حجت نہیں ہے، اور نہ ہی شرع بعض موارد میں اس کی حجیت سلب کر سکتی ہے۔ واضح؟ وہ جو آثار عقلیہ ہیں قطع طریقی کے، نہ تو عقل سلب کر سکتی ہے نہ شرع۔ خوب کیوں نہیں شرع کر سکتا؟ یہ شرع کی آگے علت ہے، لما عرفتا، چونکہ آپ پیچھے جان چکے ہیں، من انہ لا تنال القطع ید الجعل نفیا ولا اثباتا، قطع اپنے آثار عقلیہ کے اعتبار سے جو کہ اس کے لوازم ہیں، جاعل کا ہاتھ نہیں پہنچتا، مقنن کا ہاتھ تکوینیات میں نہیں جا سکتا بھائی، تو پس لوازم اس کے تکوینی ہیں، اور تکوینی میں جاعل اور معتبر کا ہاتھ نہیں جاتا، نہ تو وہ اس کی نفی کر سکتا ہے چونکہ لوازم تکوینی نفی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس کو اثبات کر سکتا ہے چونکہ تحصیل حاصل ہے۔ خلص، یہاں پر جو ہے مصنف کا موقف اور مطلب جو ہے تمام ہوا۔
اس کے بعد ایک بحث ہے، بحث انتہائی بسیط ہے، دلچسپ ہے. یہاں یہ جو امر سادس ہے، خامس کیا سادس ہے، یہ سب آسان ہے، اسے تو ایسے ایک دن میں مکمل کرنا چاہیے. آگے صرف عبارتیں ہیں اخباریوں کی. شیخ اعظم نے یہاں پر نسبت دی ہے رسائل میں اخباریوں کی طرف ایک دعویٰ کی. ہم نے تو یہاں پہ اصرار کے ساتھ یہ کئی عبارتوں میں عرض کر دیا کہ قطع طریقی جب حاصل ہو جاتا ہے نا جی قطع، تو حجت ہے، حجت خلص. اخباریوں کی طرف ایک قول کی نسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اخباری کہتے ہیں کہ نہیں، قطع جب حاصل ہوتا ہے تو شارع کو حق حاصل ہے کہ وہ بعض اقسام قطع کی حجیت سلب کر لے. خلص ہذا دعویٰ. اب ساری بات اس پہ چلی. اخباریوں کے طرف نسبت ہے، اور نسبت کس نے دی ہے؟ شیخ اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ شیخ اعظم نے رسائل، دراصل مخاطب رسائل کا جو ہے وہ اخباری ہیں، اصل میں پڑھائی ہمیں جاتی ہے لیکن اصل میں وہ مخاطب جو ہیں وہ اخباری ہیں رسائل کے، فرائض الاصول کے. اس میں شیخ نے بڑی صراحت کے ساتھ نسبت دی ہے کہ اخباری یہ کہتے ہیں کہ مولا اور شارع اگر چاہے تو قطع حاصل ہونے کے بعد بعض موارد میں اس کی حجیت سلب کر لے، اور بعض موارد میں اس کی حجیت کو باقی رکھے. یعنی کیا مطلب؟ اثبات فی بعض و سلب فی بعض. ہم نے کہا تھا لا تنالہ ید الجعل، لا سلبا ولا اثباتا، لا نفیا ولا اثباتا. ٹھیک. اب کن موارد میں مثلا نسبت ہے اخباریوں کی طرف؟ وہ قطع کے جو عقلی مقدمات سے حاصل ہو، وہ قطع جو عقلی مقدمات سے حاصل ہو، شارع اس کی حجیت کو سلب کر دیتا ہے. یہ دعویٰ ہے اخباریوں کا. اور وہ قطع کے جو مقدمات شرعیہ سے بالفاظ دیگر، وہ قطع جو قرآن و سنت سے آئے، شارع کہتا ہے یہ والا قطع میرے مطابق حجت ہے. اور اگر آپ کو حکم شرعی کا قطع کسی عقلی دلیل سے حاصل ہوا ہے، ارسطو کی دلیل سے، افلاطون کی، تو یہ قطع میرے مطابق حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دعویٰ اخباریوں کی طرف نسبت ہوا ہے. مصنف نے یہاں پہ پورا کلام اس میں کیا ہے کہ یہ نسبت اخباریوں کی طرف سرے سے غلط ہے. اور آخر میں ایک تعریض کی ہے شیخ پر. آخر میں جا کے کہا ہے کہ ایک عام معمولی عقل کا آدمی یہ بات نہیں کر سکتا کہ قطع کے احکام عقلیہ اس سے سلب ہو سکتے ہیں، اس کی حجیت اٹھائی جا سکتی ہو. یہ عام عقل مند معمولی عقل کا آدمی نہیں کر سکتا. چیب رصد کے محدث استر آبادی اور سید صدر اور ان جیسے فضلاء اخباریوں کی طرف نسبت دی جائے اس کی. لہٰذا شیخ اس میں جو ہے اخباریوں کی حمایت میں، اور شیخ کہتے ہیں آپ نے اصل میں اخباریوں کی بات نہیں سمجھی. غور کیجئے گا ذرا یہاں پر اگلا مطلب کا دو الگ باتیں. یہ کہنا کہ بعض اقسام قطع حجت ہیں اور بعض نہیں ہیں، یہ اور چیز ہے، اخباری یہ بات نہیں کرتے. اور یہ اور چیز ہے کہ اخباری یہ کہتے ہیں جو کہنے لگے. دوسری چیز وہ یہ کہ بعض صورتوں میں قطع حاصل ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں لگتا ہے کہ قطع حاصل ہوا لیکن قطع نہیں ہوتا وہاں پہ. ٹھیک. یعنی گویا کہ اخباری یہ کہتے ہیں، گویا نہیں بلکہ کہتے ہیں، اخباری یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سے قطع حاصل ہو حکم شرعی کا تو اصل میں یہ قطع ہے، واقع قطع ہے، آپ کو لگ بھی رہا ہے اور یہ ہے بھی قطع. ٹھیک. اور اگر مقدمات عقلیہ سے آپ نے حکم شرعی کا قطع حاصل کیا تو آپ کو لگ یہ رائے قطع ہے لیکن اصل میں یہ ظن ہے، سرے سے قطع ہے ہی نہیں ہے. واضح؟ اور یہ واضح ہے کہ جو قطع نہ ہو حجت نہیں ہوتا. بس جب اخباری یہ کہتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ سے اگر قطع حاصل آئے تو حجت نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہتے کہ قطع ہے اور حجت نہیں ہے میسر، بلکہ وہ کہتے ہیں سرے سے قطع ہے ہی نہیں ہے، اور جو قطع نہیں ہوتا وہ حجت نہیں ہوتا. غیر قطع کی حجت ذاتی نہیں ہے. واضح نا برادران؟ ھذا ھو کل الکلام. بس اب صرف عبارتیں ہیں جس کے ذریعے سے شیخ ثابت کریں گے کہ مقصود ان کا یہ ہے اخباریوں کا، نہ وہ کہ جو شیخ اعظم نے سمجھا ہے. وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، اگرچہ بعض اخباریوں کی طرف نسبت دی گئی ہے، ناصب شیخ ہیں، أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا إِذَا كَانَ الْقَطْعُ بِمُقَدِّمَاتٍ عَقْلِيَّةٍ، کہ کوئی حجیت نہیں ہے از نظر شرع اس قطع کی، بما یعنی قطع، اس قطع کی کہ جب وہ حاصل ہو مقدمات عقلیہ سے، وہ قطع حجت نہیں ہے شرعاً. اس بات کی
نسبت دی گئی ہے الا ان مراجعۃ کلمات الاخباریین لا تساعد علی هذه النسبہ، لیکن اخباریوں کے کلمات دیکھیں تو وہ اس نسبت کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کے برخلاف بل تشہد کلماتہم بکذب النسبہ، بلکہ ان کے کلمات دیکھیں تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نسبت غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ وَأَنَّهَا إِمَّا وَإِمَّا، یہ میرا خیال پھر آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلیہ وسلم۔